لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں سے بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کوئی شخص کسی کو صدقہ کرنے کا مشورہ دے، امر بالمعروف کرے یا لوگوں کے درمیان صلح کرائے، ان کے تعلقات اچھے کرا دے. اور جہاں تک صلح کرانے کی بات ہے تو صلح کرانا نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ بڑی نیکی ہے. اور اس کے برعکس لوگوں کے تعلقات کی خرابی، آپس کا بگاڑ، فتنہ فساد دین کو موڑ دینے والا ہے، دین کی صفائی کر دینے والا ہے. اور پھر قرآن پاک میں اور متعدد جگہوں پر بھی کیا حکم دیا گیا کہ آپس میں لوگوں کے صلح کراؤ. یہاں اصلاح بین الناس کی بات ہوئی، اور الناس میں مسلم اور غیر مسلم سبھی شامل ہیں، لیکن خاص طور پر مسلمانوں کا مسلمانوں سے جھگڑنا اور بھی زیادہ نقصان دہ ہے. یعنی جھگڑا خواہ مسلم اور مسلم کے درمیان ہو یا مسلم اور نان مسلم کے درمیان ہو یا کسی بھی دو شخصوں کے درمیان، اگر انسان کے پاس موقع ہو اس کی اصلاح کرنے کا تو وہ ضرور اس میں مدد کرے، اس فساد کو بڑھنے نہ دے. کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی فساد جو دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے وہ دو تک نہیں رہتا، بڑھتے بڑھتے وہ دائرہ پھیلتا ہے اور بعض اوقات باقی لوگ بھی اس کی زد میں اور لپیٹ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ منکر جو ہے وہ منکر ہے. اب یہاں دیکھیں کہ ہمارا بصدقۃ المعروف کے بعد پھر منکر کی بات نہیں کی بلکہ بگاڑ کی بات کی. تو بگاڑ کس کے مقام ہے؟ منکر کے. سورۃ الحجرات میں آج 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں لہٰذا بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. سورۃ الحجرات آیت 9 میں آتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. سورۃ انفال کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات کی اور آپس کی اصلاح کرو. اور یاد رکھیے کہ اگرچہ دوسرے لوگ صلح کرانے میں، تعلقات کو درست کرانے میں مددگار ہو سکتے ہیں، جیسے بگاڑنے میں بھی مددگار ہوتے ہیں، بعض اوقات دو لوگوں میں اتنا جھگڑا نہیں ہوتا جتنا اور لوگ بیچ میں پڑ کے جھگڑے کو ہوا دیتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات دو لوگوں کے لیے آپس میں صلح کرنا مشکل ہو جاتی ہے تو تیسرا شخص بیچ میں پڑ کے دونوں کے درمیان تعلق اچھا کرا سکتا ہے. لیکن تیسرے شخص کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب دونوں کی نیت درست ہو، کیونکہ قرآن پاک میں کیا حکم آتا ہے شوہر بیوی کے جھگڑے میں بھی ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے نیت ہے ان کی تو اللہ توفیق بھی دے دے گا، موافقت پیدا کر دے گا. تو یہاں پر اصلاح بین الناس جو ہے کسی کے درمیان کرانا اور خود کوشش کرنا اس بات کی کہ تعلقات اچھے رہیں، یہ بہت ضروری ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تعلقات کو بگاڑنے والی ہیں اگر کسی کی طرف سے ہو یا اپنی طرف سے تو فوراً ان کی تلافی کرتے جانا چاہیے. تلافی کیسے ہوتی ہے؟ مثلا دو لوگوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا، تکرار ہو گئی، ایک دوسرے سے دل برے ہو گئے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس میں معافی مانگ لینی چاہیے. اگر کسی کے لیے زبان سے سخت لفظ نکل گئے تو اچھے لفظ بول دیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بھلائیاں جو ہے وہ برائیوں کو مٹاتی چلی جاتی. جب دل گواہی دے کے زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ تو آگے بڑھ کے معافی مانگ لے اور کبھی اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے. آیت سے سبق یہ نکلتا ہے کہ 3 باتیں اگر خاموشی کے ساتھ کی جائیں تو ان کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اس کو بہت علل اعلان کیا جائے. اور سرگوشی بھی گفتگو ہی کی ایک قسم ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ سرگوشی گفتگو کی ایک قسم ہے، اور گفتگو اچھی ہو تو نتائج اچھے ہوں گے اور گفتگو غلط ہو تو نتائج درست نہیں ہوں گے. پھر فرمایا وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا. یشاقق کا روٹ کیا ہے؟ شین قاف قاف، شق یا شق، مشاقہ. شق کرنا کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے کرنا. کوئی چیز ٹکڑے ہو جائے، 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہے. تو شق کا کیا معنی ہوا؟ پھٹ جانا. اذا السماء شقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن، یعنی الگ الگ ہو جائے گا، ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. شق کا مطلب تو ٹکڑے ہونا، لیکن اس سے پھر آگے کیا نکلا؟ مشاقہ. مشاقہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے مقابلے میں الگ ہونا، ایک پارٹی کھڑی کرنے کی کوشش کرنا، عداوت رکھنا، مخالفت کرنا، ڈفرنس آف اوپینین، رائے کا الگ ہونا، اور اس بنیاد پر پھر اپنے اپنے قبلے الگ کر لینا. وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کے خلاف پارٹی بازی کرے گا. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی. تبینہ ظاہر ہو گئی، بین سے، بیان سے. اور رسول سے مراد کون ہے یہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بجائے آپ کی مخالفت، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی، جیسے سنت کی مخالفت. اس کے بعد کی ہدایت اس پہ واضح ہو گئی. تو ہدایت سے مراد کیا ہے؟ من بعد ما تبین له الہدیٰ. الہدیٰ سے مراد کیا ہے؟ وہ علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟
اس کی کیا دلیل ہے کہ اس سے مراد یہ علم ہے؟ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ لکھ رہے ہیں الہدا کا یہ معنی جو میں بتا رہی ہوں آپ کو، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ دیکھیے میں نے جو ڈیفینیشن کی ہے الہدا کی، وہ کیا ہے؟ وہ علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہ علم کس پر مشتمل ہے؟ قرآن و سنت کے علم پر. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اوپر ایک حدیث ہے جس میں واضح طور پر آپ نے اس لفظ کو اس علم کے لیے استعمال کیا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں وحی کے ذریعے. مثال اس ہدایت کی جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تو الہدا سے مراد پھر کیا چیز ہے؟ جو اللہ نے اپنے رسول کو دی، یا وہ علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. علم نافع جس کو کہا جاتا ہے. ہم دعا نہیں مانگتے اللہم انی اسألک علما نافعا. تو اب آپ کو یہ بھی کچھ سمجھ آ رہا ہوگا کہ اس ادارے کا نام کسی انسان کے نام پر کیوں نہیں رکھا گیا، کسی شخصیت کے نام پہ کیوں نہیں رکھا گیا. عموماً آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی اسکول بنائے جاتے ہیں یا کوئی کالج بنتے ہیں، یونیورسٹیز بنتی ہیں، تو یا کسی شہر کے نام پہ یا کسی شخصیت کے نام پہ یا کسی اسکالر کے نام پہ ہوتی ہے نا ایسے. مثلاً قائد اعظم یونیورسٹی، مثلاً علی گڑھ یونیورسٹی، کنگ ایڈورڈ کالج. تو عموماً آپ دیکھیں، آپ نے کبھی غور کیا؟ غور نہیں ہم کرتے عموماً. یعنی فرق کیا ہے؟ جب بھی کوئی اسکول بنایا جاتا ہے، کوئی یونیورسٹی بنائی جاتی ہے، کوئی تعلیمی ادارہ بنایا جاتا ہے، تو عموماً شخصیتوں کے نام پہ بنتا ہے. کسی نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا تو اس کے نام سے کوئی اسکول کالج منسوخ کر دیتے ہیں. یا پھر کسی شہر کے نام سے، جس شہر میں وہ ہے. مثلا گلاسکو یونیورسٹی تو یونیورسٹی آف گلاسکو ہو گئی، ٹورانٹو میں تو یونیورسٹی آف ٹورانٹو ہو گئی. تو شہروں کے نام سے. لیکن جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، نہ وہ کسی شخصیت کے نام پر ہے اور نہ ہی کسی شہر کے نام پر ہے. وہ اپنے اسم با مسمہ ہے. اسم با مسمہ کیا ہوتا ہے؟ جیسا نام ویسا کام. تو نام بھی کیا ہے؟ وہ علم، وہ رہنمائی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. یعنی کسی اور کی باتیں، انسانوں کی باتیں نہیں ہوں گی. اوریجنل سورسز سے، قرآن اور سنت سے رہنمائی دی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ الہدا کا معنی علم نافع ہے، یا اس کا معنی وہ علم ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو میری اس بات کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے متفق علیہ، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدا والعلم، کہ اس علم اور ہدایت یعنی الہدا اور العلم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدا والعلم کمثل غیث، اس کی مثال بارش کی طرح ہے. اصاب اردن، جو کسی زمین پہ پڑے تو پھر اس زمین سے کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بہت نفع مند چیزیں نکلتی ہیں، اور کچھ پانی روک لیتی ہیں، اگاتی کچھ نہیں، اور کچھ جو ہے نہ پانی روکتی ہیں اور نہ ہی کچھ اگاتی ہیں، یعنی بیکار وہ سب کچھ بہ جاتا ہے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ من بعد ما تبین لہ، تبین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں واضح ہو گیا، بات کھل گئی، روشن ہو گئی، سمجھ آ گئی اس کو. یعنی جس کو قرآن اور سنت کی کوئی بات سمجھ آ گئی اور پھر اس کے باوجود وہ اس بات کو مانتا نہیں اور اس کی مخالفت کرتا ہے، تو ایسے شخص کا پھر انجام کیا ہوگا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نکالتا ہے. ٹھیک ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھر رہا ہے، ہم اس کو ادھر ہی موڑ دیں گے. کیونکہ دنیا میں کیا انسان جو چاہتا ہے اس کو وہی ملتا ہے، لیکن آخرت میں وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں جھونکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بات کو سمجھ کے پھر اللہ رسول کی نافرمانی اور اس کی خلاف ورزی، اور نہ صرف یہ کہ ذاتی طور پر بلکہ الٹا اٹھ کے مخالفت بھی شروع کر دی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک سنت کو آپ نہیں مان رہے، یا قرآن کا کوئی حکم آپ خود نہیں مان رہے، بات تو بہت بڑی، لیکن یہ کم بڑا گناہ ہے. زیادہ بڑا گناہ کیا ہے؟ مخالفت کرنا. کہ ایک حکم کا جب پتہ چل جائے یہ اللہ ہی کا حکم ہے اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، پھر اس پر حجت بازی کرنا اور اس کی مخالفت کرنا اور اس کی اپوزیشن کرنا کہ یہ مت کرو. مثلا آپ کسی کو روکیں کسی اچھے کام سے، تو یہ کیا ہے؟ آپ اپوز کر رہے ہیں، اس کو مخالفت کر رہے ہیں، اس میں ناراض ہو رہے ہیں. تو ایسا شخص دنیا میں تو جو کرتا ہے وہ اس میں بڑا خوش ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں وہ بڑا ہی اچھا سوچ رہا ہوں. لیکن آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ نصلہ جہنم. نصلہ اس سے ہے سواد لام، یہ سلیم کا کیا مطلب ہے؟ جلنا، جھونکنا. تو ہم اس کو جھونکیں گے، یعنی سزا کے طور پہ داخل کرنا. کس میں؟ جہنم. جہنم میں. وساءت مصیرا، اور کیسا برا ٹھکانا ہے. مصیر کس کو کہتے ہیں؟ ٹھکانے کو. سب سے بدترین جگہ ہے جس میں کوئی جائے. کیونکہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر، سبیل المومنین کون ہے یہاں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اور اس میں سب سے بڑھ کر صحابہ کرام. یعنی جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ دے تو ہم اس کو پھر جدھر وہ چاہے گا ادھر ہی موڑ دیں گے. کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو اس کا مطلب کیا؟ ادھر ہی موڑ دیں گے، یعنی گمراہ کر دیں گے اس کو. پھر اس کو ہم گمراہی میں ہی
ترقی دیں گے. سمجھ رہے؟ اور جتنی زیادہ وہ مخالفت کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ معنی ہے اس کا. دوبارہ دیکھیں, پہلے تو لفظوں کو دیکھا تھا نا, آپ دیکھیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جس نے مخالفت کی رسول کی, اور یہاں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ذکر ہے. یاد رکھیے جو سنت کی مخالفت ہے, قرآن کی بات نہیں ہو رہی. من بعد ما تبین لہ الہدی, اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی, بات پتہ چل گئی اس کو. اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اس نے مومنوں کے رستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر لیا. تو مومنوں سے مراد یہاں سب سے پہلے ایمان لانے والے رسول پر کون تھے؟ صحابہ کرام. یعنی میں یہاں مومنین کو صحابہ کرام کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ سب سے پہلے تو الرسول پر ایمان لانے والے المومنین یہی تھے. تو ان کے طریقے کو چھوڑ کر, یعنی جس طریقے پر دین کو صحابہ نے سمجھا اور سیکھا, اس کو چھوڑ کر اپنی عقل سے, اپنی خواہشات سے, اپنے خیال سے دین کو انٹرپریٹ کرنا اور اپنی ایک الگ ہی راہ نکال لینا اور کہنا کہ میں سب سے دیندار ہوں بڑا, اس کا انجام گمراہی کے سوا کچھ نہیں. دنیا میں گمراہی اور آخرت میں جہنم. اچھا, بعض لوگ آج کے دور میں کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی قرآن کافی ہے, سنت کی کیا ضرورت ہے. یہ بہت عام ہے یہ بات, سنت کی کیا ضرورت ہے. سنت کی وجہ سے تو بہت اختلاف ہو گئے ہیں. قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے, لہٰذا ہر شخص خود پڑھے اور خود ہی مطلب نکال لے. اب دیکھیں کہ اگر آپ خود ہی مطلب نکال رہے ہیں صرف عربی زبان پڑھ کے, اب مثلا الہدیٰ کا ویسے لفظی معنی کیا ہے؟ ہدایت, گائیڈنس. لیکن یہ انکمپلیٹ معنی ہے جب تک آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے. یعنی جو معنی میں نے آپ کو بتایا, اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو آپ کو یہ معنی نہیں ملے گا. اس معنی کو بتانے کے لیے کس سے سہارا لینا پڑے گا؟ حدیث سے سہارا لینا پڑے گا. تو حدیث کیا ہے؟ قرآن کی تفصیل ہے. اب اگر کوئی شخص قرآن کے اندر سے کوئی آیت پڑھ کے جو اس کی عقل میں سما گیا وہ اس کا وہ اپنا مرضی کا مطلب نکال کے مرضی کی زندگی گزارے, تو یہ کیا چھوڑنا ہے؟ کس طریقے کو چھوڑنا؟ سنت طریقے کو چھوڑنا, اور سبیل المومنین کے طریقے کو چھوڑنا ہے, مومنوں کے طریقے کو چھوڑنا ہے. کیونکہ مثلا اگر قرآن میں نماز کا حکم لکھا ہوا ہے, نماز قائم کرو. اچھا جناب, آپ صلاۃ کا لفظ لیتے ہیں اور پھر اس کو آپ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی صلاۃ کا مطلب ہے پریئر. قرآن کہتا ہے اپنی پریئر پرفارم کرو. پریئر کیا ہے؟ دعا ہے. پریئر کا پھر مطلب دیکھ لیجیے دعا ہے. بھی دعا مانگ لو, جہاں بیٹھے ہو مانگ لو, کرسی پہ بیٹھے بیٹھے مانگ لو, چلتے پھرتے مانگ لو. لوگوں نے یہ مطلب کیے ہیں کہ کہیں بھی بیٹھ کے, وضو کی کوئی ضرورت نہیں, جہاں مرضی بیٹھے دعا کر لو, ہاتھ منہ دھو لو, دعا کر لو صاف ستھرے ہو کے. اگر کوئی یہ معنی نکال کے اس قسم کی دعائیں کر کے وہ سمجھے میں نے نماز قائم کر لی, تو اس نے کیا چھوڑا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا, مومنوں کا طریقہ چھوڑا. صحابہ کرام نے صلاۃ کا یہ مطلب کہیں نہیں لیا تھا. تو کسی بھی ڈکشنری سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے آپ, خالی کسی لینگویج کی کتاب سے آپ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں جو ووکیبلری آئی ہے وہ لغت کی کتابوں کے ساتھ ساتھ شریعت کی ڈکشنری میں بھی دیکھنی پڑے گی. اسی لیے ہر لفظ کے آپ نے دیکھا ہوگا لغوی معنی کیا ہیں, اصطلاحی معنی کیا ہیں. مثلا صوم, صلاۃ, حج. حج کا لفظی معنی تھا ارادہ کرنا. تو اب آپ خالی ارادہ کرنے کے بیٹھے نہیں کہ میں حج کروں گا, تو گھر میں حج ہو جائے گا. تو اس میں لغوی معنوں کے ساتھ ساتھ کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے, شرعی معنی کیا ہے اس کے. شریعت نے اس کو کس خاص لفظ میں استعمال. زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پاک کرنا. اب کوئی کہے کہ میں نہا کے پاک کرتا رہتا ہوں اپنے آپ کو, تو یہ کافی ہے. تو زکوٰۃ کا معنی سے نہانے سے پاک ہونے والا نہیں ہے. یہ خالی تزکیہ کی باتیں کر کے پاک ہونا یا سوچوں کو یا دل کو پاک کرنا, یہ نہیں مراد. اس سے مراد مال کو پاک کرنا, اور مال کو بھی ایک خاص طریقے پہ پاک کرنا, سال گزرنے کے بعد ایک خاص اماؤنٹ کے ساتھ ایک خاص جگہ پر دے کر اسے پاک کرنا مراد ہے. تو یہ سب بذاتیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ قرآن سے بھی چلیں گے, قرآن کے ساتھ سنت سے بھی, اور پھر صحابہ کا طریقہ تھا کہ انہوں نے کیا سمجھا تھا. یہ بے حد ضروری ہے کہ دین کو صحابہ کرام نے کس طرح وہ کیا کرتے تھے. آج جب ہم دین کو سمجھنے لگتا ہے تو یہ کہتے ہیں فلاں اسکالر کیا کہتا ہے, فلاں کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے, اسکالرس کو آپ دیکھیں, سنے پڑھیں, مگر اس سے پیچھے جانے کی ضرورت ہے کہ خود قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, خود سنت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. اگر یہ طریقہ چھوڑا تو بھٹکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہو. بہت سے لوگ تباہ آزمائیاں کرتے رہتے ہیں لیکن وہ گمراہی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کے ساتھ اللہ بہت سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے, بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا. تو جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں, شبہات کا شکار ہوتے ہیں اور شکوک پھیلاتے ہیں, پتہ نہیں تھا بھی کہ نہیں, وہ تو 200 سال بعد کتاب لکھی گئی, جہالت کی بات ہے, پتہ ہی نہیں کچھ حقیقت, اور منمانے فیصلے کرنا. اب آپ دیکھیں گے اگر کسی بھی ڈاکٹر کے بارے میں, کسی بھی ریسرچ کے بارے میں کوئی یہ فتوی دے, کیا پتا اس نے صحیح دیکھا بھی کہ نہیں, صحیح سنا بھی کہ نہیں, صحیح پڑھا بھی کہ نہیں, صحیح تجربہ بھی کیا کہ نہیں. تو شک تو آپ کسی کے اوپر بھی کرنا شروع کر دیں, تو کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن آپ آگے بڑھ کے دیکھیں بھی تو صحیح کہ یہ سارا علم کہاں سے اٹھا, کس طرح اس کی حفاظت ہوئی. پوری ہسٹری ہے, پوری تاریخ ہے. ایک اخبار اور ایک ٹیلی ویژن پہ سنی خبر کو تو آپ قرآن کا حرف سمجھتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں کو
آپ جھٹلانا چاہتے ہیں اور بالکل شکوک و شبہات کا شکار ہو کے ان سب کو ایک طرف کرنا چاہتے ہیں تو یہ طرز عمل درست نہیں. یہ بہت ہی خطیر معاملہ ہے, بہت اہم معاملہ ہے کہ رسول کی مخالفت, یا پیچھے آپ دیکھیں کتنی دفعہ اس بارے میں رسول کی اطاعت اور ان چیزوں پہ بات ہوئی, پچھلے بارے میں اتباع کی بات ہوئی, اور یہاں پر مخالفت کی بات کہ صرف نافرمانی نہیں, مخالفت. جو مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ حکم کیا ہے اور مومنوں کے طریقے کو چھوڑ دے گا تو وہ پھر گمراہی میں جا پڑے گا, اور اس کو ہم سزا کے طور پر جہنم میں جھونکیں گے, اور اس کا بدترین ٹھکانہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے, خواہ وہ شرک رائی کے دانے برابر ہی کیوں نہ. شرک کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کی بخشش نہیں, الا یہ کہ انسان پورے طور پر توبہ کر کے مکمل طور پر توحید میں داخل ہو جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور بخش دے گا اس کے سوا جو ہوگا. ما دون کا معنی ہے جو اس سے کم تر ہوگا یا اس کے علاوہ ہوگا. لمن یشاء, جس کے لیے وہ چاہے گا, یعنی پھر اس کی مشیت پر مبنی, اس کی چاہت پر مبنی, وہ جو چاہے فیصلہ کرے, چاہے تو بخش دے چاہے تو نہ بخشے. کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا, کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. اصل فیصلہ اور حکم اسی کا ہے, اور اس کی مشیت حکمت پر مبنی, یعنی اس کی چاہت ایسی چاہت نہیں کہ جیسے عام دنیا کے بادشاہوں کی چاہت ہوتی ہے کہ جسے چاہا خوب نواز دیا اور جسے چاہا محروم کر دیا, کسی پر بغیر وجہ کے مہربان ہو گیا اور کسی پر بے وجہ ناراض ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے پاک ہے. کس کے لیے وہ کیا چاہے گا, کیسا چاہے گا, اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا, اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی, ظلم پر مبنی نہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا, راستے سے بھٹک گیا, ہدایت سے دور ہو گیا. کتنا دور؟ ضَلَالًا بَعِيدًا, بہت زیادہ دور, یعنی اصل راستے سے بہت دور نکل گیا. مثلاً اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہیں جانے کے لیے, اور جہاں پر آپ کو جانا ہوتا ہے وہاں جانے کی بجائے اس سے آگے نکل جاتے ہیں, یا یہ کہ دائیں اور بائیں چلے جاتے ہیں, اور اس میں بھی بہت دور تک آگے چلے جاتے ہیں, اور جب آپ چلے جاتے ہیں دور تو پھر آپ اصل منزل تک جانے کا پروگرام کینسل کر دیتے ہیں, کیونکہ پھر آپ اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں, یا تو بھٹک کر تھک ہار کر رہ جاتے ہیں, یا پھر اصل منزل کا شوق نہیں رہتا کیونکہ وہ بہت دور ہو گئی. تو بات یہ کہ شرک جو ہے یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور ظلم عظیم ہے. اس کائنات میں ظلم کی مختلف قسمیں, لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی ذات یا صفات یا کسی بھی چیز میں شریک کرنا کہ جس کے وہ قابل نہیں. کہاں اللہ کی ذات اور کہاں مخلوق, تو کسی مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دینا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ مخلوق بھی کر سکتی, یا یہ کہ جو صفات اللہ میں ہے وہ کسی مخلوق کے اندر ہے. تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے, جسٹس کے خلاف ہے. عدل کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے اور اس کے حق میں کسی اور کو شامل نہ کیا جائے جو اس کا حقدار نہ ہو. تو مخلوق تو اطاعت کی عبادت کی حقدار نہیں جس طرح اللہ ہے. اگر کسی اور کو انسان ایسا سمجھتا ہے یہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ بہت بڑا ظلم ہے, لوگوں کا حال کیا ہے, مشرکین کا حال کیا ہے؟ ان يدعون من دونه الا اناثا, ان یہاں ماں کے معنوں میں ہے نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ آگے الا آ رہا ہے. ان يدعون, نہیں وہ پکارتے, یعنی مشرکین نہیں دعائیں مانگتے, من دونه, اس کے سوا یعنی اللہ کو چھوڑ کر, الا مگر, اناثا, دیویوں کو, یعنی اللہ کو چھوڑ کر اگر پکارتے بھی ہیں تو کس کو؟ دیویوں کو. عربوں کے ہاں مردوں کے مقابلے میں عورت کمزور سمجھی جاتی تھی اور اس کا درجہ مقام بھی ان کی نظروں میں کم تھا. تو انہی کی زبان میں بات کی جا رہی ہے کہ تم نے اگر خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجنا ہی تھا تو کیا صرف یہ عورتیں ہی ملی پوجنے کے لیے؟ اناس انسا کی جمع, انسا مؤنث عورت کے لیے, فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب فیمیل کی پوجا کرنے کا کانسیپٹ کیا تھا؟ ان کے خیال میں فرشتے اللہ کی بیٹیاں تھے, تو انہوں نے فرشتوں کو خاص شکل دے رکھی تھی, یعنی ان کے بت بنا رکھے تھے جن کو نام بھی دے رکھے تھے انہوں نے. ایک اور جگہ پر آتا ہے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى, افرأیتم, کیا تم نے دیکھا,
اللہ لات کو، لات کیا تھی؟ دیوی تھی، یعنی انہوں نے ایک بت بنا رکھا تھا عورت کی شکل کا جس کو وہ لات کہتے تھے. اسی طرح ایک اور العزا، اور ایک تیسری بھی ومنات الثالثۃ الاخری، اور ایک تیسری دیوی جس کو منات کہتے تھے. تو یہ ان کی مشہور دیویاں تھیں، یعنی جو بڑے بڑے بت جن کی پوجا کرتے ہیں ان میں سے ان کے نام ملتے ہیں. سورۃ صافات میں آتا ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا دیا، یعنی رشتہ داری قائم کر دی. تو بہرحال ان کے اس خیال کی تردید کی جا رہی ہے کہ اللہ کا جنوں سے کوئی رشتہ ہے یا فرشتوں سے کوئی رشتہ داری ہے یا فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں. یہ سب ان کے اپنے ہی خیال کی باتیں ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکارتے، نہیں وہ عبادت کرتے، الا مگر شیطان، شیطان کی، مریدا سرکش، یعنی فرشتوں کی عبادت کے پیچھے یا ان دیویوں کی عبادت کے پیچھے دراصل شیطان کا ہاتھ ہے. شیطان نے انہیں اس پر اکسایا ہے. اصل میں تو وہ شیطان کے پجاری بنے ہوئے ہیں جو سرکش ہے. مرید کا لفظ جو ہے میم را دال سے ہے. اردو میں جو لفظ مرد استعمال ہوتا ہے وہ بھی اسی روٹ سے ہے. تو مرید کہتے ہیں بہت زیادہ سرکشی کرنے والا، نافرمانی کرنے والا. شیطان کی بھی قسمیں ہیں نا، جیسے ابلیس، اور اسی طرح باقی بھی مختلف طرح کے شیطان ہیں. جیسے وضو کے اوپر ایک شیطان مقرر ہے بلحان، اسی طرح نماز میں آ کے وسوسے ڈالنے والا. تو یہ شیطان جس نے ان کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے وہ شیطان انتہائی سرکش اور خدا کا نافرمان ہے، جس نے خدا کی دشمنی میں بندوں کو خدا سے پھٹکا کے دیویوں میں اٹکا دیا یا ان کی عبادت پر لگا دیا. سورہ سبا میں بھی آتا ہے بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل عرب فرشتوں کے علاوہ جنوں کی بھی عبادت کرتے تھے. تو ایک تو شیطان مریدہ سے مراد ڈائریکٹ شیطان کی پوجا، اور دوسرے یہ کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ دیویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے عہد لیا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو یاد کرائیں گے اور فرمائیں گے کہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے آدم کے بچوں کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے کہے میں نہ آنا. تو بعض اوقات تو لوگ لٹرلی شیطان کے پجاری ہوتے ہیں. ایک ایسا گروہ بھی ہے لوگوں کا یا ایک ایسا کلٹ کہ جس میں بڑے بڑے دنیاوی اعتبار سے سمجھدار لوگ باقاعدہ شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس کے نام کی چرچ تک بنائے ہوئے ہیں کہ جس میں کھلا شیطان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی شیطان کو بھی ایز اے گاڈ پوجتے ہیں. اور یہ کوئی نئے دور کی بات نہیں، جدید جاہلیت نہیں، دور جاہلیت میں عرب بھی یہی کچھ کرتے تھے اور دیگر کلچر اور اقوام کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک طرف وہ فرشتوں کی پوجا کرتے، دوسری طرف جنوں کی پوجا کرتے. حالانکہ نہ جن اور نہ فرشتے اور نہ انسان اور نہ پتھر اور نہ درخت کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ وہ مخلوق ہے. اصل عبادت کے لائق ان سب کا خالق ہے. لعنہ اللہ، کون ہے شیطان؟ شیطان الرجیم، مردود شیطان جس پر اللہ نے لعنت کی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اور ابلیس کو بھی ابلیس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے. اور یہ کب کی بات ہے؟ جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوا اور اس سے کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، تم یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تم دھتکارے ہوئے ہو. وقال، اور اس نے کہا، کس نے؟ شیطان نے، لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. اس موقع پر شیطان نے کہا تھا کہ اے رب میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا. لأتخذن، ضرور با ضرور بنا لوں گا. اتخاذ ہوتا ہے نا اہتمام سے کسی چیز کو وصول کرنا. من عبادک، تیرے بندوں میں سے، انسانوں میں سے، جنوں میں سے، نصیباً ایک حصہ، پیچھے بھی پڑھ چکے نصیب کا لفظ نصب سے، فکس حصہ، طے شدہ حصہ، یعنی جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہے. مفروضہ، جو مقرر ہو چکا ہے، جو طے ہو چکا ہے، معلوم ہے، متعین ہے. اور کتنا حصہ ہے وہ؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم کی اولاد میں سے جنت میں جانے والے 1000 میں سے ایک ہوں گے اور 999 جہنم میں جانے والے. اس کثرت کے ساتھ لوگ جہنم میں جائیں گے. کس بنا پر؟ شیطان کی پوجا کرنے کی بنا پر. شیطان کی پوجا سے مراد صرف شیطان کو خدا ماننا نہیں، بلکہ شیطان کی باتیں اور شیطان کے بہکاوے میں اور شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کا شکار ہو کر اللہ سے بدگمان ہونا اور اللہ کی نافرمانی کرنا. سورۃ الاعراف میں جو ابھی آگے آئے گی اس میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے
کہ کس طرح شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہ اے اللہ میں تیرے سیدھے رستے پر یعنی جو تو نے انسانوں کے لیے صحیح رستہ مقرر کیا ہے اس پر جا بیٹھوں گا. اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچ کے بھی سمجھایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے. یعنی کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے نا. اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ جو انسان کو اللہ سے ملاتا ہے، جو جنت تک لے جاتا ہے. اس راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے چور بن کے. جو شخص اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے یعنی اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے، جنت کی طرف جانا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بہکاتا ہے. جب انسان ایک شیطان کے بہکاوے سے نکلتا ہے اور آگے چلتا آگے اور مل جاتا ہے، حتیٰ کہ مرتے دم تک انسان ان شیطانوں سے جہاد کرتا رہتا ہے، جدوجہد کرتا رہتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت سے بچ کر وہ اللہ تک جا پہنچتا ہے. ورنہ کوئی بھی موقع ایسا نہیں یا کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں بہت نیک ہوں اور میرے پیچھے شیطان نہیں آ سکتا. کیونکہ شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ میں تیرے سیدھے راستے پہ ضرور جا بیٹھوں گا اور بیٹھ کے کیا کروں گا؟ لوگوں کو بہکاؤں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے آؤں گا. یعنی آگے سے آ کے بہکاؤں گا، جب انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ شیطان کی بات ہے تو وہ مڑ جائیں گے، جب مڑیں گے تو میں ان کے پیچھے سے آ جاؤں گا. وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ اور ان کی دائیں طرف سے آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کی بائیں طرف سے آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. اکثر لوگ کمپلینٹس بھی کرتے نظر آتے ہیں، راضی نہیں ہوتے کسی چیز پر. جو ملا ہے وہ بھول جاتے ہیں اس کو، اور جو نہیں ملا اس پہ پریشان رہتے ہیں اور شکوے کرتے رہتے ہیں. جی شیطان کے حق کرنے بھی ایک ایسا ہے، اور ایک اور ہے شیطان کھلا دشمن جو ہے اسی ٹاپک پر کہ کس طرح شیطان ان کو بہکاتا ہے انسانوں کو، اور ہر طرف سے آنے کا مطلب کیا ہے، کیسے کیسے ہمیں وہ دھوکہ دیتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات. سورۃ الحجر میں بھی آتا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں سارے انسانوں کو بھٹکاؤں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مگر ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے وہی بس میرے وعد سے بچ نکلیں گے، باقی تو میرے ٹریپ میں آ ہی جائیں گے. سورۃ بنی اسرائیل 62 میں آتا ہے أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، دیکھو تو صحیح کہ یہ جس کو تو نے مجھ پر عزت بخشی، فضیلت بخشی، کہ مجھے کہا کہ تو اس کو سجدہ کر. لئن اخرتنی اگر تو نے مجھے ڈھیل دی، مہلت دی، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، لاحتنکن ذریتہ تو میں اس کی اولاد کو بھی جڑ سے نکال لوں گا، اس کو بھی اپنا بنا لوں گا. یعنی صرف اس کو نہیں، آدم کو بھی بہکاؤں گا. آدم کو تو جنت میں پہنچ کے بہکایا ہی تھا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں. بلکہ اس کی ساری اولاد کو بھی میں اپنے راستے پہ لے جاؤں گا اور ان کو ان کے اصل دین سے یعنی دین فطرت توحید سے کھینچ لوں گا، نکال لوں گا. تو اس نے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو شیطان کے وار سے بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے بارے میں اگر آپ منہاج القاصدین میں پڑھیں کہ کس کس طریقے سے شیطان بہکاتا ہے انسان کو، اور اس کے کیا ٹیکٹکس ہیں اور کیا اس کے طریقے ہیں، کہ مخلصین بھی مشکل سے ہی بچتے ہیں، مخلصین بھی خطرے میں ہوتے ہیں. اور جہاں شیطان دیکھتا ہے کہ یہ بندہ زیادہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس پر اور زیادہ چھپے پار کرتا ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے ہمارا. پھر اس نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ ضرور ان کو بھٹکا کے رہوں گا. کس سے؟ صراط مستقیم سے. اور دلال کا راستہ جو ہوتا ہے یعنی گمراہی کا راستہ جو ہوتا ہے وہ خواہشات سے آتا ہے، تمنا اور امیدوں سے آتا ہے، اور اس طرح انسان اپنے گناہ کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، انہوں نے جب بھائی کو قتل کرنا چاہا یا کنویں میں پھینکنا چاہا تو ان کے والد نے کیا کہا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا تمہارے نفسوں نے تم پر یہ بات بہت آسان کر کے دکھائی، اتنا بڑا جرم تمہارے لیے اتنا آسان ہو گیا. اسی طرح قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تھا تو اس وقت بھی کیا معاملہ ہوا؟ شیطان نے بھائی کا قتل اس کے لیے معمولی کر دکھایا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، دیکھو اس نے بھی تو تمہارا حق مارا، تم اسے مان لو گے تو کیا ہوگا. اور یہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کو انسان کی نظر میں چھوٹا بنا دیتا ہے، ہلکا بنا دیتا ہے، اور اس طرح اس کو اصل راستے سے ہٹا دیتا ہے، شبہ میں ڈال دیتا ہے، شک میں ڈال دیتا ہے. اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ اگر راستہ بھولے ہو تو کس وجہ سے بھولتے ہیں؟ جب آپ کو شک ہوتا ہے، یعنی کہ پتہ نہیں یہاں سے مڑنا ہے یا آگے سے مڑنا ہے، پھر آپ غلط موڑ کاٹ لیتے، اور ایک دفعہ غلط موڑ کاٹنے کی دیر میں پھر آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے. تو شیطان کا انسان کو گمراہ کرنے کا یہی بار ہوتا ہے کہ پہلے کوئی نہیں کہتا کہ آؤ بھٹک جاؤ، وہ پہلے صحیح بات، سچی بات کے بارے میں انسان کے دل میں شک پیدا کرتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے، یا پھر یہ کہ انتہائی غلط چیز کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے، اٹریکٹیو بنا دیتا ہے، اور انسان پھر اس کے اٹریکشن سے بچ نہیں سکتا. اور انسان کہتا چلو ایک دفعہ میں کر لوں،
پھر اس کے بعد میں نیک بن جاؤں گا. برادران یوسف نے بھی یہی کہا تھا, چلو یوسف کو ٹکانے لگاتے ہیں اور اس کے بعد نیک بن جائیں گے, آخر عمر میں حج کر لیں گے. تو یہ تو غلط کام کرو, پھر اس کے بعد کچھ اچھا کر لیں گے, معاملہ برابر ہو جائے. کس کو پتا کہ وہ اچھا کرنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ, تو یہ پہلا بار ہے کہ میں انہیں رستے سے بھٹکا دوں گا. پہلے تو انہیں رستہ بھلواؤں گا, کسی اور رستے پہ لے جاؤں گا. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ, اور میں انہیں ضرور آرزوؤں میں الجھاؤں گا, تمناؤں اور خواہشات میں الجھاؤں گا. امنیت جھوٹی امید کو کہتے ہیں. شیطان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے لیے خواہشات کو, دنیا کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے اور انسان کو ڈے ڈریمنگ کرواتا ہے, اور ایک اس کے دماغ میں غلط کام کا اتنا خوبصورت نقشہ بنا دیتا ہے کہ پھر انسان آسانی سے ٹریپ ہو جاتا ہے. اور ہر انسان کی ویکنیس اس کو پتا ہے کہ کون کس راستے سے بھٹک سکتا ہے, کون کس معاملے میں زیادہ ویک ہے, کس کی کیا کمزوری. تو جس کی جو کمزوری ہوتی وہ اسی راستے سے اس پہ حملہ آور ہوتا ہے. ہر ایک کی خواہش مختلف ہوتی ہے نا, ہر ایک کو مال کی خواہش نہیں ہوتی, ہر ایک کو اپوزٹ سیکس کی خواہش نہیں ہوتی, ہر ایک کو بچوں کی خواہش نہیں ہوتی, ہر ایک کو ہر چیز کی خواہش نہیں ہوتی. کسی شخص کا پیشن کچھ ہوتا ہے, کسی کا کچھ ہوتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے, ہر انسان پر حملہ آور کس طریقے سے ہوتا ہے, جس چیز پہ اسے پیشن ہوتا ہے, جس چیز کی اسے بہت شدید خواہش ہوتی, جس چیز کے معاملے میں کمزور ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا کچھ لوگ بچوں کے معاملے میں ہی کمزور ہوتے ہیں. بچے کچھ کہہ دیں تو نہ نہیں کر سکتے, چاہے وہ اچھا کہیں, برا کہیں, حلال کہیں, حرام کریں, کہتے ہیں چلو آنکھیں بند کر لیں. کچھ لوگ مال کے معاملے میں کمزور ہوتے ہیں, وہ نہیں پرواہ کرتے, حلال سے آ رہا ہے حرام سے آتا ہے تو وہ ادھر سے پھنسواتا ہے. مردوں کے لیے عورت کتنا ہے, وہ عورت کے ذریعے اس کو حرام کی طرف لے جاتا ہے, کسی کے لیے کچھ, کسی کے لیے کچھ. بعض اوقات نیکی کے کام بھی ہمارے شوق ہو سکتے ہیں اور اس شوق میں انسان سے دوسرے فرائض بھلواتا ہے. مثلا اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا بہت شوق ہے تو آپ کو قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول کر دے گا کہ آپ بھول جائیں گے نماز بھی پڑھنی تھی. پھر آپ کو نماز لیٹ ہوئی تو آپ کہیں گے کوئی نہیں, میں ایک نیکی کام کر رہی تھی نا, نیکی میں ہی لیٹ ہوئی, کیا ہوا. اب اس نے خوبصورت بنا دیا آپ کا یہ عمل, حالانکہ سب سے پہلے قیامت کے دن کس چیز کا سوال کیا جائے, نماز کا. پھر اسی طرح یعنی آپ ان مثالوں کے ذریعے مزید چیزوں پہ خود غور کر سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ برائی کے راستے سے ہی آئے, بعض اوقات نیکی کے راستے سے بھی آتا ہے. اور کسی کو پھنسانے کے لیے بعض اوقات وہ اسے بہت ساری نیکیاں کرواتا ہے, کراتے 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 پھر ایک ایسی برائی کرواتا ہے کہ جس کے ذریعے ساری نیکیاں برباد کرا دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات آپ کسی مشکل وقت میں بہت صبر کرتے رہتے اور دوسرے کے ساتھ بہت سا احسان کرتے, لیکن ایک دن آپ ایسی بات بولتے ہیں سب کیے کرائے پہ پانی پھینک دیتے. اب کیا ہوتا ہے, وہ جو اتنا آپ نے صبر برداشت کیا تھا مریا میٹ ہو گیا. آپ سب کا خیرات کرتے رہتے ہیں, چھپا کے کرتے رہتے ہیں, دکھاوا نہیں کرتے, حلال مال سے کرتے, ساری باتیں, لیکن ایک دن آتا ہے کہ جس کو آپ کچھ دیتے ہیں اس کو احسان جتا کے دکھ دے کے سب باطل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, من یعنی احسان جتا کر, اذى اذیت دے کر, صدقے مت ضائع کرو. بعض اوقات آپ دوسرے کو اتنی سخت بات بول دیتے ہیں, ایسی تکلیف دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ کیا وہ سب برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. قول معروف, بھلی بات کسی سے کرنا, اچھی طرح پیار سے بات کرنا, ومغفرۃ, اور کسی کی غلطی کو معاف کر دینا, خیر من صدقۃ, اس صدقے سے کہیں بہتر ہے, یتبعها اذى, جس کے پیچھے آپ لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے اور ان کو اذیت دیں اور موڈ آف کر لیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اتنی دیر کھانا پکاتے ہیں, سب کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن کھلاتے وقت آپ موڈ آف کر لیتے ہیں, آپ غصے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں, آپ زور زور سے پاؤں مار کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ جو بےچارے کھانے کے لیے بیٹھے ہوتا رہے سہن میں بیٹھے کہ پتہ نہیں جرم کر رہے ہیں کھانے کے لیے, حالانکہ آپ کا کیا احسان ہے ان پر. آپ کو بھی اللہ نے توفیق دی تھی کسی کی خدمت کی, لیکن آپ کو جو توفیق ملی تھی خدمت کر کے آپ نے برباد کی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم شیطان کے وار کا شکار ہوئے. اور پھر دیکھیں اس بات کو بھی لوگوں نے بہت ایک مذاق بنا لیا کہ وہ شیطان کے وجود سے انکار کرنے لگتے ہیں. کوئی شیطان ویطان نہیں, انسان کا اپنا نفس ہی خراب ہوتا ہے اور اپنی غلطی ہوتی ہے, اور شیطان کو ہم ہر وقت بلیم کرتے رہتے ہیں. صرف بلیم کرنے کی بات نہیں ہے, آپ کا اپنا نفس بھی دھوکہ دیتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا کیونکہ نفس تو برائیوں کو اکساتا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ شیطان بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے. تو انسان کو ہر معاملے میں محتاط ہونا ہے. صرف یہ مت سوچے کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ شیطان کے بھائی ہیں, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی, صرف یہاں نہیں بلکہ آپ نیکی کر کے بھی شیطان کے پنجے میں آ سکتے ہیں. تو اصل زندگی کیا, تقویٰ کی زندگی کی, جس میں انسان ہمیشہ ہی محتاط رہے کہ کسی موقع پر بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے گیا تو کھیل بگڑ گیا. پھر مزید اللہ تعالیٰ اس کی چالیں بتاتا ہے. یہ شیطان نے اپنے دل میں یا اللہ کے سامنے یہ چیلنجز کیے تھے. اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے کہ اس کتاب میں ہمیں کھول کے بتا دیا کہ دیکھو شیطان نے یہ سازش کی ہوئی ہے تمہارے خلاف. اللہ نے اس کی سازش کو بے نقاب کر کے قرآن میں ہمیں دکھا دیا کہ وہ یہ کچھ کرتا ہے, محتاط رہنا.
پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو. یعنی بعض اوقات انسان کے اندر شک ڈالتا ہے، بعض اوقات خواہش کے ذریعے آتا ہے، اور بعض اوقات ڈائریکٹ حکم بھی دیتا ہے جو اس کے راستے پہ چل پڑتے ہیں جیسے مشرکین وغیرہ. تو کیا ہوگا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو ضرور وہ کاٹیں گے جانوروں کے کان. یہ دور جاہلیت کی ایک رسم کی طرف اشارہ ہے جس میں وہ لوگ اونٹوں کے یا جانوروں کے کان کاٹ کر پھاڑ کر بتوں کے نام پر انہیں کھلا چھوڑ دیتے تھے. وہ نشانی ہوتی تھی، کان چیرتے تھے. چیرنا کیا ہوتا ہے؟ بس یہ کان ہے نا، یہ کان لٹکا ہوا جانور کا، یہ جیسے تو اس کو یہاں سے بیچ میں سے کٹ لگا کے دو حصوں میں کر دیں. طرح سے ان پر نشان لگایا جاتا تھا کہ یہ جانور اب بت کے نام پر خاص ہے، نہ اس کا دودھ دویا جائے گا، نہ اس کو کوئی سواری کرے گا. اور وہ جانور ایسے ہمارا پھرتا رہتا جس کے کھیت سے چاہتا آتا، جو چاہتا کرتا. آزاد چھوڑ دیتے ہیں بتوں کے نام پر. اور آزاد چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بس وہ آوارہ گردی کرے، کوئی ان سے کوئی کام نہ لے، اور وہ جس کا چاہے کھیت تباہ کر دے، کوئی انہیں کچھ نہ کہے. اب اس میں کوئی تک بندی؟ جانور کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، گائے کو دودھ دینے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ اس کا پیشاب پینے کے لیے. تو لیکن شیطان نے کتنا بہکایا انسان کو کہ دودھ تو نہ بھی ہے اس کا، یہ بہکاوا ہی ہے نا. کیسی عقل الٹی انسان کی، لیکن اس کی غلاظت پہ استعمال کرے. اس سے بھی زیادہ کسی کا دماغ چل سکتا ہے. لیکن اس نے کہا تھا میں ایسا کرواؤں گا، اور وہ کر رہے لوگ. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، آگے سورۃ الانعام میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ بحیرہ اور صائبہ اور مختلف طرح کے نام انہوں نے پھر ان جانوروں کے رکھے ہوئے تھے. مثلا وہ اونٹنی جو 5 بچے جنتی اور 5واں اس کا نر ہوتا یعنی میل ہوتا، تو اس کا کان چیر کر بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے اور اس سے کوئی کام نہ لیتے. اسی طرح اور بھی بحیرہ اور حام اور یہ سب کچھ انہوں نے خود سے نام رکھے ہوئے تھے. اور یبتِّكُنَّ کا لفظ جو ہے نا، اس کا روٹ ہے باتا کا. بطخ کا مطلب ہوتا ہے خوب کاٹنا، بت کا ہوتا ہے کٹا ہوا ٹکڑا جو لٹک رہا ہو، یعنی کٹ کے لٹکا ہوا جو ہو. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، انعام جو ہے یہ نعام کی جمع ہے، اونٹ گائے بکری کے لیے استعمال ہوتا ہے، مویشی جانور. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور کیا کروں گا؟ میں ضرور ان کو حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ ضرور بدل ڈالیں گے اللہ کی خلق کو. اللہ کی خلق، اللہ کی کریشن میں تبدیلی کر دیں گے. تبدیلی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حصی، یعنی ایک ہوتی ہے فزیکل، اور ایک ہوتی ہے اس کے جو ڈیوٹی ہے، جو کام ہے، اس میں تبدیلی. حصی اور مانوی کہہ سکتے ہیں آپ. حصی جو ہے جسمانی ہے، جسمانی تبدیلی کون سی؟ جیسے اونٹوں کے کان کاٹنا والا. اور مانوی جو ہے وہ اس کی فطرت میں، جیسے اس کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا اس سے وہ کام نہ لینا اور کام لینا. اللہ کی خلق کو تبدیل کر دوں گا، یعنی انسانوں سے تبدیل کرواؤں گا. مثلا جسمانی تبدیلی میں جیسے آج کل پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کروا دینا، تو یہ خلق میں تبدیلی ہے. اگر اللہ نے آپ کو ایک خاص شکل و صورت سے نوازا ہے تو آپ اللہ کی ایک کریشن ہے، ایک انوکھا نمونہ ہے. ہر انسان کو اللہ نے الگ ایک آئیڈینٹی دی اور ہر انسان کی پہچان اسی میں. اب اگر انسان کسی سرجری کے ذریعے اپنی شکل کسی دوسرے کی طرح بنانا چاہتا ہے تو یہ کیا کیا اس نے دراصل خلق میں تبدیلی کی. اسی طرح عربوں کے ہاں بعض اوقات عورتیں اپنے دانت گھس کے چھوٹے کر دیتی تھی، اب ان کی اصل شکل تو بدل گئی. بعض اوقات ٹیٹوز بنواتے، آج کل بھی بنتے ہیں، دور جاہلیت میں بھی ہوتا تھا. سوئی کے ذریعے سرما لگا کر اسکن کے اندر ڈیزائن بناتے اور وہ پرماننٹ چینج ہو جاتا، اسکن کا کلر بھی اور اس کی جو لک ہے وہ بھی. اسی طرح بعض اوقات دور جدید میں تو خیر اس کی بہت ساری شکلیں بن چکی ہیں، کلوننگ بھی اسی میں آ جاتا ہے. پھر اسی طرح قرنیہ کی پیوندکاری یعنی مختلف طرح جینڈر کے چینج کرنا نا، جسے جنس کی تبدیلی کہتے ہیں، تو وہ بھی اسی میں آتا ہے. خلق کی تبدیلی، اللہ نے کیا پیدا کیا، آپ کو کیا بننے کا شوق ہے. سیڈ لیس پلانٹس تاکہ لوگ آگے اس سے کچھ اگا نہ سکے اور چند لوگوں کی ادارہ داری ہو اس پر، یعنی کہ جینیٹیکلی جو چینجز کرتے ہیں، موڈیفائی کرتے ہیں. پھر اسی طرح بعض لوگوں کو مختلف طرح کے شوق ہوتے ہیں جسمانی حالت کو تبدیل کرنے. اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں خود بھی، لیکن بنیادی طور پر جو تبدیلی میں ایک جسمانی حالت، یہ شکل کی تبدیلی ہے، اور دوسری مانوی تبدیلی. مانوی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا. مثلا عورتوں سے مردوں والے کام لینا، عورت کو مرد بنانا ذہنی طور پر کہ وہ مردوں کی طرح سوچے اور مردوں ہی کی طرح حرکتیں کرے. ہر طرح کے لوگ اپنے اپنے لیول پر اس طرح کی تبدیلیاں کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے، بچے وغیرہ کھیلتے تھے، تو ایک لڑکی تھی جو ہمیشہ لڑکے کی زبان میں بات کرتی تھی. مثلا ہم کہتے ہیں نا کہ میں گئی، میں آئی، تو وہ کہتی میں آیا، میں گیا. ہم کہتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ تو پتا چلا کہ ان کی سب بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، تو ان کو بیٹے کا بہت شوق تھا، تو انہوں نے ایک بیٹی کو
لڑکے والا نام دے کے اور اس کی زبان بھی بدلتی ہے، اس کے کپڑے بھی لڑکوں والے پہنائے اس کو. اب آپ دیکھیں کہ وہ اندر سے وہ لڑکی ہے لیکن اس کے اوپر خول چڑھا دیا لڑکے کا، اس کے بالوں کا سٹائل بدل کے، اس کے کپڑے بدل کے، اس کا نام بدل کے، اس کا صیغہ بدل کے. اس سے کتنی کنفیوژن ہو جاتی، پرسنالٹی کے اپنے اندر ہی کتنے کلیشز اور کمپلیکسز ہو سکتے ہیں. کیونکہ ان کو یہ شوق کیوں آیا کہ بیٹا نہیں ہے تو اس طرح اپنا شوق پورا کر لیا جائے. تو بعض اوقات وہ ظاہری طور پر بھی لیکن ذہنی طور پر بھی انسانوں کے دماغ خراب کرنا جو ہے، ان کی سوچ میں تبدیلی پیدا کرنا. یعنی اللہ نے ہر ایک کو فطرت پر پیدا کیا، یعنی توحید پر پیدا کیا، لیکن جب ماں باپ اپنے بچوں کو یا ماحول یا معاشرہ ان کو توحید سے ہٹا دیتا ہے تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ تبدیلی. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو کوئی شیطان کو اپنا دوست بنائے، یعنی شیطان کے راستے پہ چل پڑے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، بس تحقیق اس نے نقصان اٹھایا، خسارہ پایا. کیسا خسارہ، کیسا نقصان؟ خسران مبینہ، خسارہ کھلم کھلا. اس کے تو نقصان اٹھانے میں کوئی شک ہے ہی نہیں. جو ان میں سے کوئی بھی کام کرے گا وہ صریحاً نقصان اٹھائے گا. اور نقصان کیا ہے؟ بلا نقصان کیا ہے انسان کا؟ جی، اللہ کی رضا سے دور ہو کر انسان جنت سے محروم ہو کر جہنم میں جا پڑے. یعدہم، اور کیا کرتا ہے شیطان، کیسے بھٹکاتا؟ ان سے وعدے کرتا ہے. یہ پچھلی بات کی تاکید ہے. وَيُمَنِّيهِمْ، اور انہیں آرزویں دلاتا ہے. اور یہ صرف جوانوں کے ساتھ ہی، بوڑھوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی حرص اور خواہش جوان ہوتی جاتی. اور یہی دو باتیں گناہوں کا سر چشمہ ہے کہ انسان دنیا کا حریص ہو، لالچی ہو، اور دوسرے اس کی خواہشات بھی ختم نہ ہو. کن چیزوں کی خواہشات؟ دنیا کے بال و بتا کی، دنیا کی حرص. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے. اب جیسے بہو ہے، جوان بچی ہے، اس کے اپنے شوق ہے، ساس کی عمر گزر چکی، وہ شوق اپنے پورے کر چکی، اب اس کا فرض ہے کہ وہ کوئی اور شوق اختیار کرے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بازو کا دونوں میں مقابلہ چل رہا ہوتا ہے. بہو نے زیور بنوایا تو ساس کو بھی بنوانا ہے، بہو نے اس مٹیریل کا کپڑا خریدا تو ساس کو بھی خریدنا ہے. دونوں کی عمر میں آپ دیکھیں کہ ڈبل کا تو فرق ہوتا ہی ہے کم از کم. ایک بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، دوسری جوان ہے، تو دونوں کے شوق فرق ہونے چاہیے. لیکن جب جوانوں اور بوڑھوں کے شوق ایک ہی طرح ہوں دنیا کے معاملے میں، تو یہ کیا ہے؟ دراصل خواہشات کے پیچھے چلنا ہے. کہ انسان وہ کام کرنے لگے خواہشات کے پیچھے کہ جو اس کو زیب نہیں دیتے. اسی لیے وہ محاورہ بھی نا، بوڑھی گھوڑی. جی، یعنی بڑھاپے میں بھی انسان وہ کام کرے. بعض اوقات شاید کوئی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ بعض بوڑھی خواتین اتنا تیز میک اپ کرتی ہیں اور اتنا زیادہ زیور وغیرہ پہنتی ہیں کہ وہ سجتا بھی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بوڑھے ہو کر زیور نہیں پہننا چاہیے یا انسان کو اچھا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، لیکن ہر ایج کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. عمر کے مطابق انسان کو بہیو کرنا چاہیے. رسپیکٹ بھی ویسی ہوتی ہے. تو اس میں یہ جو ذہنی طور پر یا دنیا کی جو خواہشات اور حرص ہے، اس کی وجہ سے بہت سے جھگڑے اور فسادات پیدا ہوتے ہیں. تو دنیا کے معاملے میں انسان کیا کرے؟ تمنائیں اور امیدیں طویل رکھے، اور آخرت کے معاملے میں محض آرزو رکھے کہ اللہ معاف کر دے گا اور کچھ نہ کر کے دے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا. تو شیطان کے دھوکے سے بچنے کی ضرورت ہے. اور شیطان کا دھوکہ کیا ہے؟ کہ انسان کو آخرت کے معاملے میں خوش فہمیوں میں ڈالتا ہے. کس خوش فہمی میں؟ جی اللہ معاف کر دے گا، وہ غفور رحیم ہے جی، اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں. کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بھی تو لوگ نہیں کر رہے، اگر ہم نے نہ کیا تو کیا ہو جائے گا. اور شیطان کے دھوکے کو سورۃ ابراہیم میں مزید بہت اچھی طرح واضح کیا گیا ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان جب فیصلہ چکا دیا جائے گا. کب؟ قیامت کے دن، کہ جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا. ووعدتکم، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے تم سے وعدہ خلاف کیا، پورا نہیں کیا. وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پہ کچھ زور نہ تھا. میں نے تو تم کو صرف خوشنما باغ دکھائے تھے، تم خود ہی میرے پیچھے چلے آئے. کیونکہ دراصل انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے نا، تو پھر اس کو وہی آواز اچھی لگتی ہے، وہی پکار اچھی لگتی ہے جو اس کی مرضی کے مطابق ہوتی. عام حالات میں بھی آپ دیکھیں، آپ کس کی بات مانتے ہیں، کس کی سنتے ہیں؟ جس کی بات آپ کی مرضی کے مطابق ہوتی. اگر کوئی آپ کو کسی ایسے کام کی طرف بلائے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے تو پھر لبیک کہنے کا ریشو کیا ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے. چاہے ہمیں پتا ہو اس میں اتنا ثواب اور اتنا اجر ہے، لیکن ہم کمٹ نہیں کرتے. خصوصاً آخرت کے معاملے میں کچھ چیزیں ہمارے نفس میں بہت بھاری ہوتی ہیں. ان کاموں کو کرتے وقت انسان عموماً کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں، کل کر لوں گا، پھر کر لوں گا، ابھی میری اور ضروری ذمہ داریاں مجھ پر، ہو ہی جائے گا نا، سو واٹ. لیکن
وہی بات اگر دنیا کے معاملے میں تو کبھی ایسا نہیں سوچے گا کل کر لوں. اگر کسی چیز کا اجر اور ثواب دنیا میں ملنے والا ہے, کوئی انعام ملنے والا ہے, کوئی ڈگری ملنے والی, کوئی چیز حاصل ہونے والی, انسان یہ نہیں کہا اچھا اگلے سال کر لوں گا یا بعد میں کر لوں. اس وقت انسان کہ نہیں مجھے پہلے یہ ختم کرنا ہے, کہیں میں دوسروں سے پیچھے نہ رہ جاؤں. نیکی کے معاملے میں کتنے میں پیچھے رہ جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کبھی پریشانی نہیں ہوتی کہ سارے آگے نکلے جا رہے ہیں میں پیچھے رہ رہا ہوں. لیکن دنیا کے معاملے میں اگر ہم کسی سے ایک ایج بھی پیچھے رہ جائیں تو ہمارا دل غم سے بھر جاتا ہے کہ ہم کیوں پیچھے. بالکل ہمیشہ آخرت کے معاملے میں بس ایزی وے تلاش کرتے ہیں, اور دنیا کے معاملے میں ہم مشقتیں بھی برداشت کر لیتے ہیں. اولئک مأواہم جہنم, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم. ولا یجدون عنہا محیصا, اور وہ اس سے بالکل بھاگ کے جانے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے, خلاصی کی کوئی صورت نہ ہوگی. محیص جو ہے, محیص کا معنی ہوتا ہے بھاگ کے جانے کا راستہ, ایگزٹ. یہاں پر آپ دیکھو گے کہ ہر بلڈنگ کے لیے ایمرجنسی ایگزٹ ہوتے ہیں. وہ کس صورت میں ہوتے ہیں؟ فائر ایگزٹ. جہنم میں کوئی فائر ایگزٹ نہیں. دنیا میں اگر فائر ایگزٹ کسی جگہ نہ بنا ہو تو لوگ گھبرا اٹھتے ہیں کہ اس بلڈنگ میں فائر ایگزٹ نہیں. یہاں داخل ہوتے ہی سوچیں گے کہ فائر ایگزٹ کا خدا نخواستہ کچھ ہو تو میں نکلوں گا کہاں سے بھاگوں گا. لیکن جہنم کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ وہاں سے کیسے نکلنا ہوگا؟ کہیں سے نہیں نکل سکیں گے, ہے ہی نہیں کوئی راستہ. بلکہ ایک اور آیت میں آتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا. کلما جب کبھی ارادوا وہ ارادہ کریں گے, ان یخرجوا کہ وہ نکلے, منہا اس سے, کس سے؟ جہنم سے. من غم, من غم کی وجہ سے. کون سا غم؟ ناکامی کا غم. دنیا میں کوئی فیل ہو جائے تو روتا ہے نا, تو وہاں بھی فیل ہونے والے روئیں گے جہنم میں, لیکن رونا کام نہیں آئے. تو رونے کے باوجود, چیخنے چلانے کے باوجود, فریادیں کرنے کے باوجود ان کو واپس اسی میں پھینک دیا جائے. دنیا میں آپ نے دیکھا اگر کبھی بچہ شرارت کرے اور آپ اس کو سزا دیں اور رونا دھونا شروع کر دے تو آپ کو رحم آ ہی جاتا کرے چھوڑو. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ ان کو بلا دیں گے, ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں کریں گے. ولا یجدون عنہا محیصا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. سندخلہم جنات, ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو باغوں میں, یعنی جنت کے باغوں میں. کیسے ہے وہ باغ؟ تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, یعنی پانی بھی ہے سبزے کے ساتھ. خالدین فیہا ابدا, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ابدا تاکید کے لیے ہے, کس کی؟ خالدین, رہنے والے ہیں ان باغوں میں ہمیشہ کے لیے. وعد اللہ حقا, وعدہ ہے اللہ کا سچا. اللہ کا یہ وعدہ بالکل برحق ہے, سچ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں, لا محالہ پورا ہو کر رہے گا. اب یہ اس کے برعکس ہے جو شیطان کے وعدے. پیچھے شیطان کے وعدوں کا ذکر ہوا کہ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اس کے وعدے دھوکے پر مبنی ہیں. لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو ہمیشہ یہ الفاظ دہرایا کرتے تھے, ان اصدق الحدیث کتاب اللہ, بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں, قرآن مجید میں جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کر سچا قول کس کا ہو سکتا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی؟ کسی کی بھی نہیں. اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی بات ہے. تو یہاں پر بھی کیا فرمایا؟ وعد اللہ حقا, اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. کس کے ساتھ ہے وعدہ اس کا؟ کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ ان کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ سے بات میں. قیلا جو ہے قاف واو لام اس کا روٹ ہے, قول اس کا مصدر ہے. قول مقال کی طرح قیلا بھی قول کے لیے آتا ہے, بات کے لیے. اور اصدق جو ہے یہ اسم تفضیل ہے, صدق سے. کتنی خوبصورت بات ہے نا, ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ کی بات ہے, یقین کیوں نہیں آتا تم لوگ کو؟ اللہ سے بڑھ کر بھی کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.